بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرب قیامت کی نشانیوں کی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پورا ہونے کے قریب ہیں۔ ان نشانیوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ پیارے دوستو، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنا دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ پاک نے بھی اعلان کیا قیامت نزدیک آ پہنچی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکایا، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفتن آن پڑے؟ تو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں۔ سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا اہم ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھاک تاریخ تو کچھ اسال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند آیات یہ ہیں۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس علم کے تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ اس طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں علامات قیامت کی۔ احادیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، بس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں کی۔ پہلی علامات صغرا ہیں جو 2 قسم کی ہیں۔ پہلی علامات بعیدہ ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلا پیغمبر اسلام کی بعثت اور پھر آپ کی وفات، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اسی طرح عہد صحابہ کے آخر میں مدینے سے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگے۔ ان علامات کو علامات صغرا کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت کی آمد ان کے زمانے وقوع کے بہت بعد میں ہوگی۔ دوسری علامات متوسطہ ہیں، یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں بھی علامات صغرا کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت ہے، جن میں کچھ یہ ہے کہ باندی کا آقا جننا، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، 30 دجال اور جھوٹے مدعیان نبوت نکلنا۔ دوسری قسم علامات کبریٰ ہے، یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ 10 علامات ہیں۔ حنیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ پھر انہیں شمار کروایا۔ ان 10 نشانیوں کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ پہلے علامات صغرا کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلون مسک کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہو سکتی ہے۔ علماء کرام قیامت کی یہ بھی نشانی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ علماء کرام اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال نہ سمجھ سکے یا بے رخی اختیار کی، یا وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے۔ میرے پیارے دوستو یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا، اب جا کے 5 سالہ خونریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی تعداد زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی ایک اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پہ یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کر کے رہیں گے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب الفتن میں ہے، آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرح سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریا تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟
واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسط متوقع ہے۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے لڑتا ہے۔ یہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم پہ ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیریوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلی ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرح سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے، اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نئے لوگ اولیاء اللہ اور ابدالسہ بھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے ہاتھ اور امام ہونے کی بیعت کریں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب کے ساتھ زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کے عیسائیوں سے خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلیں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لطف پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف حرف عادت امور اور شبد ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گی۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کے چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا،
یہاں سے اصبہان پہنچے گا۔ اصبہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کے ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پختہ یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا۔ دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے ہی سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمانوں سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گی، اور جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا لگے گی اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے۔ باب لط پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے: جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگ زوروں پر ہوگی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اذان عصر ہو چکی ہوگی۔ لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کی مشرق کی جانب کے سفید رنگ کی مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دے دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہی مر جائے گا۔ باب لط پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کے وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے۔ آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وہی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تخت جوڑ کر بند کر دیا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔
جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے 5 میں فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی 1 حصے میں باقی انسان۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلا دھار بارش ہوگی تو ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے۔ وہ بارش پورے زمین دھو کر صاف شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کے علاوہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھس جانے کے واقعے کے بعد ذی الحج کے مہینے میں 10ویں ذی الحج کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کے بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو کر اکتا جائیں گے، جانور بھائی کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دعوت الارض زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ سائے زمین میں پھٹ جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کے ناک یا گردن پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے اور کافر کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے نہایت ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کے بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر سے کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ سر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ قیامت کی علامات کبریٰ ہی میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکنے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک کے شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اسے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے۔
زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔